بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑے زبردست صحابی گزرے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا خوبصورت واقعہ ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ ایران کے رہنے والے تھے۔ آباء و اجداد آتش پرست تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ بچپن ہی سے سادہ اور خاموش طبیعت تھے۔ ہم عمر بچوں کے ساتھ کھیلنے کے بجائے ہر وقت آتش کدے کی آگ روشن رکھنے میں مصروف رہتے، مگر جلد ہی مجوسیت سے بیزار ہو گئے اور دین حق کی تلاش میں اپنے وطن سے نکل کر ملک شام جا پہنچے، جہاں مختلف دینی مذہبی رہنماؤں کی صحبت اختیار کی۔ ہر مذہبی رہنما یا تو خود یہ وصیت کر دیا کرتا کہ میرے بعد فلاں کے پاس جانا، یا پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود پوچھ لیا کرتے کہ اب کس ہستی کی صحبت اختیار کروں۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری راہب سے پوچھا تو اس نے کہا کہ اے حق کے متلاشی بیٹے، اس دنیا میں مجھے کوئی ایسا شخص نظر نہیں آتا جس کی صحبت میں تمہیں امن و سلامتی نصیب ہو۔ اب نبی آخر الزماں کے ظہور کا وقت قریب ہے۔ جو دین ابراہیمی پر ہوں گے اس مقام کی جانب ہجرت کریں گے جو دو پہاڑیوں کے درمیان ہوگا، جہاں کھجور کے درخت کثرت سے پائے جائیں گے۔ ان کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ وہ ہدیہ قبول کریں گے اور صدقہ نہیں کھائیں گے۔ راہب کے انتقال کے بعد آپ رضی اللہ عنہ نے اس وصیت کو پیش نظر رکھا اور قافلے کے ہمراہ آگے بڑھ گئے۔ راستے میں قافلے والوں کی نیت بدل گئی۔ انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک یہودی کے ہاتھ بھیج دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑ دیا گیا۔ تقریباً 10 بار بیچے گئے، بالآخر مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کھجور کے درخت پر چڑھ کر کھجوریں توڑ رہے تھے۔ خبر سنی کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ کے قریب مقام قباء پر تشریف لا چکے ہیں۔ اس وقت دل بے قرار ہو گیا، فوراً نیچے اترے اور خبر لانے والے سے دوبارہ یہ روح پرور خبر سننے کی خواہش ظاہر کی۔ یہودی آقا نے اپنے غلام کا تجسس اور بے قراری دیکھی تو غصے ہو گیا اور زوردار تھپڑ رسید کر کے کہنے لگا کہ تمہیں ان باتوں سے کیا مطلب، جاؤ دوبارہ کام پر لگ جاؤ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل پر پتھر رکھ کر خاموش ہو گئے۔ جو ہی موقع ملا چند کھجوریں لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یہ صدقہ ہے، قبول فرما لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا، تم کھا لو، اور خود تناول نہ کیا۔ آپ نے دل میں کہا کہ ایک نشانی تو پوری ہوئی۔ اگلی مرتبہ پھر کھجوریں لے کر پہنچے اور عرض گزار ہوئے کہ یہ ہدیہ ہے، قبول فرما لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو کھانے کا اشارہ کیا اور خود بھی تناول فرمایا۔ دل میں کہا کہ دوسری نشانی بھی پوری ہوئی۔ اس درمیان آپ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت کو بھی دیکھ لیا، اس لیے فوراً اسلام قبول کر لیا، اس در کے غلام بن گئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت تھی۔ اپنے وقت کا بیشتر حصہ دربار رسالت میں گزارتے اور فیضان نبوی سے بہرہ مند ہوتے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک عرصہ تک مدینہ میں قیام فرمایا، پھر عہد فاروقی میں عراق میں سکونت اختیار کر لی۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو مدائن کا گورنر مقرر کر دیا۔ گورنر کے اہم اور بڑے عہدے پر فائز ہونے کے باوجود آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی سادہ زندگی گزاری۔ ایک دن مدائن کے بازار میں جا رہے تھے، ایک ناواقف شخص نے آپ کو مزدور سمجھ کر اپنا سامان اٹھانے کے لیے کہا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ چپ چاپ سامان اٹھا کر اس کے پیچھے چلنے لگے۔ لوگوں نے دیکھا اور کہا کہ اے صاحب رسول، آپ نے یہ بوجھ کیوں اٹھا رکھا ہے؟ لائیے ہم اسے اٹھا لیتے ہیں۔ سامان کا مالک ہکا بکا رہ گیا۔
پھر نہایت ہی شرمسار ہو کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے معافی مانگی اور سامان اتروانا چاہا، لیکن آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں نے تمہارا سامان اٹھانے کی نیت کی تھی، اب اسے تمہارے گھر تک پہنچا کر ہی دم لوں گا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ راہ خدا میں مال خرچ کرنے کو محبوب رکھتے، چنانچہ بطور تنخواہ 4 یا 5 ہزار درہم ملتے اور پوری تنخواہ مساکین میں تقسیم فرما دیتے اور خود کھجور کے پتوں سے ٹوکریاں بنا کر چند درہم کماتے اور اسی سے اپنی زندگی کا گزر بسر کرتے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے 10 رجب 33 یا 36 ہجری میں اس دنیا سے کوچ فرمایا۔ مزار مبارک عراق کے شہر مدائن میں ہے۔